ہیلو فرینڈس، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب سیریز کی سیکنڈ ویڈیو لے کے آیا ہوں، جس میں آپ کو میں جو ہے وہ ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے پاتھ وے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پاتھ وے از پریٹی سمپل، بٹ دا تھنگ از کہ اس میں بہت سارے آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں، کیونکہ نارملی جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سینئر کیئر ورکر یا کیئر ورکر کے ویزے پہ جب آپ آتے ہیں تو امپلائر نارملی جو ہے وہ آپ سے چارج کرتے ہیں، جو کہ ایک بٹر ٹروتھ ہے یہاں کا۔ سب امپلائر نہیں کرتے، بٹ دا تھنگ اس کے بہت ہی ریئر کیسز میں نہیں کرتے۔ موسٹلی جو امپلائرز ہیں وہ آپ سے ویزا کی کاسٹ اور اس کے علاوہ کچھ اور اماؤنٹ چارج کرتے ہیں، جو کہ پاکستانی لوگوں کے لیے یا پھر انڈین لوگوں کے لیے بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، یا اور بہت ساری کنٹریز سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں یو کے اندر، ان کے لیے کافی ایکسپینسو پڑ جاتا ہے یہ ویزا۔ تو ہیلتھ کیئر ورکر کا پاتھ وے کچھ اس طرح سے کہ آپ کو صرف اپنے نرسنگ ڈگریز کے علاوہ یا اپنی جو بھی آپ کی میڈیکل ایجوکیشن ہے، لائک آپ نے کوئی نرس ایڈ کا کورس کیا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی آئی سی یو کا کورس کیا ہے، کوئی بھی آپ نے 1 ایئر ڈپلوما کیا ہے ایون کے، اس کے بعد آپ کو آئلس جنرل کرنا ہوتا ہے، جس میں 5.5 لینا ہے۔ آئلس کے یاد رکھیے گا کہ 4 موڈیولز ہوتے ہیں: ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ۔ ان سب میں آپ کا منیمم جو ہے جنرل آئلس کے اندر 5 بینڈ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریڈی رکھیں گے، اور آپ جو ہے امپلائر ہنٹ کریں گے یہاں پہ، جو کہ آپ کو بلا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو کوئی امپلائر ملتا ہے، کچھ ایسے اوتھینٹک امپلائر بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ سے بہت کوئی ہیفٹی اماؤنٹ نہیں مانگتے، اور لیکن زیادہ تر آپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ مانگیں گے، جو کہ پاکستانی بہت ہی لاکھوں کے حساب سے بنیں گے۔ تو اگر آپ ساری چیزیں ارینج ہوتی ہیں آپ کے پاس، تو آپ ایزیلی اس پاتھ وے کے تھرو جو ہے آپ آ سکتے ہیں یو کے اندر، اور آپ کو ویزا ملتا ہے جو کہ 5 سال کا یا 3 سال کا ملتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں اس ویزے کے، وہ بہت سارے ہیں۔ سم ٹائمز جو ہے کمپنی آپ کو جو ہے وہ آپ سے پیسے بھی بہت زیادہ چارج کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے کیئر ہوم یا نرسنگ ہوم جو ہے پیسے بہت زیادہ چارج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے جو کانٹریکٹڈ آورز ہوتے ہیں 40 آورز، 48 آورز یا 37.5 آورز، وہ آپ کو نہیں دیتے۔ تو اس سینس میں آپ کے لیے یہ بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاکستان یا انڈیا یا کسی بھی کنٹری سے اپنے سارے جتنا بھی جمع پونجی تھی، ساری اماؤنٹ آپ اپنے امپلائر کو دے دیے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ کے لیے سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کونسل ٹیکس پے کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اپنا سیلری کا جو بھی ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہے، انکم ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں، پلس میں آپ کو انشورنس اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے کافی اچھا اماؤنٹ بن جاتا ہے، جو کہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے ہر مہینے، جو کہ مینڈیٹری سمجھے کہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا ڈیفینیٹلی سروائیول کے لیے آپ کو کھانا پینا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر چاہیے، سب چیزیں، تو یہ ملا کے کافی اچھا اماؤنٹ بن جاتا ہے، اچھا خاصا اماؤنٹ بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جاب ہی نہیں ہے، آپ اس کسی ایسے امپلائر کے ہتھے چڑھ گئے یا ایسی ایجنسی کے ہتھے چڑھ گئے جو کہ آپ کو ویزا تو دلوا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں نے دیکھا بہت ساری ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کو ویزا دلوا دیتی ہیں وداؤٹ جاب، اور اس کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وہاں جتنے بھی لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں وہ ان کو دے چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو جاب بھی نہیں ملتی، اور جب جاب نہیں ملتی تو پھر یہاں پہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سروائیول کرنا۔ تو اس سینس میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ اپلائی کریں تو بہت دیکھ داکھ کے پھر اپلائی کریں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ 11 مارچ 2024 سے جو کیئر ورکر اور سینئر کیئر ورکر ہیں ان کی فیملیز کے لیے جو ہے وہ ویزے الاؤڈ نہیں کر رہی گورنمنٹ یہاں کی۔ اب صرف کوئی بھی اگر آنا چاہتا تو وہ اکیلا آئے گا، یہاں پہ آ کے 5 سال رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے اس کو پی آر جس کو کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس جب ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب تک اپنے آپ کو جو اپ گریڈ نہیں کرتا، لائک اگر کیئر ورکر آیا ہے تو سینئر کیئر ورکر بن جائے گا، اور سینئر کیئر ورکر سے وہ جب نرس بن جائے گا تب وہ کہیں جا کے اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے ود ان فیو ایئرس۔ ادروائز جب تک ILR نہیں ملتا تب تک آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی پاکستانی لوگوں سے، کہ جو ادھر کراچی میں یا کسی بھی آپ کے ایریا میں فیک ایجنسیز ہیں جو آپ کو بھیج تو رہی ہیں یو کے میں، آپ آ تو رہے ہو یہاں پہ، لیکن یہاں آ کے آپ کو جو ہے کام کا کانٹریکٹڈ آور آپ کو نہیں مل رہے، تو ان سے بچیں، کیونکہ آپ اپنی محنت کی کمائی ساری لگا کے اس کے بعد آپ آ رہے ہو، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ سروائیو کرنا، کیونکہ آپ کو ٹیکس پے کرنے ہیں، آپ کو انکم ٹیکس پے کرنا ہے، بہت ساری آپ کو جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ وہ ہر حال میں ہر مہینے پے کرنی ہوتی ہیں۔
تو آج کی یہ میری ویڈیو تھی، تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے جو جتنے بھی ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سے اویئرنیس حاصل کریں، اور ان کو پتہ چلے کہ جب آپ نے امپلائر چوز کرنا، اگر آیا اس بات پہ بھی آ رہے ہو آپ، تو آپ جب آؤ تو آپ جو ہے وہ بہت احتیاط سے امپلائر کو چوز کرو. امپلائر آپ کا جو ہے وہ اگر آپ کو بہت ہی لیس اماؤنٹ میں ویزا فیس وغیرہ چارج کر رہا ہے تو اٹس پریٹی فائن، اٹس اوکے. بٹ اگر آپ سے کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا اماؤنٹ لے رہے ہیں تو وہ بہت آپ کے لیے ٹف بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ اچھا خاصا مارجن رکھ رہے ہوتے ہیں بیسکلی. تو آپ کائنڈلی میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اویئر ہو سکے. تھینک یو سو مچ.